نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، ماشاءاللہ زندہ آباد۔ اہمیت عقیدہ ختم نبوت، اہمیت عقیدہ ختم نبوت اردو میں بیان کرنے کے لیے برمنگھم سے تشریف لائے علامہ فاروق نظامی صاحب تشریف لاتے ہیں، ان کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شیء علیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین آمین یا رب العالمین بوسیلۃ خاتم الانبیاء والمرسلین۔ گرامی قدر حضرات، وقت چونکہ بہت قلیل ہے اور علماء کرام کی تعداد جو ہے وہ کثیر ہے، اس لیے اختصار کو پیش نظر رکھتے ہوئے صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس اس دنیا میں آنے کے بعد جو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے وہ ہمارا ایمان ہے، اور جو ایمان کی اس دولت کو لے کر واپس لوٹ جائے گا وہی کامیاب ہوگا۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ ایمان کیا ہے۔ ایمان کی جو تعریف علماء عقائد نے بیان کی ہے وہ یہ ہے: التصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جو کچھ بھی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے لے کر آئے، اس سب کو ماننے کا نام ایمان ہے، اس سب کی تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص اللہ کی توحید کو نہ مانے تو وہ بھی مسلمان نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے آقا نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ لہٰذا جب آقا نے یہ بتایا تو ہم پر ماننا لازم ہے۔ اسی طرح مختصر کرتا ہوں، میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، تو جو ہمارے آقا لے کر آئے ان میں سے ایک ہمارے آقا نے یہ بھی بتایا: انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ یہ بھی ہمارے آقا نے بتایا، اور ہمارے آقا کے بتانے سے پہلے اللہ رب العزت نے خود یہ اعلان فرمایا: وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اب خاتم النبیین کا جو معنی ہے یہ آخری نبی ہے۔ اب اس کا یہ جو معنی ہے آخری نبی ہونا، اس معنی کا تعین اور اس معنی کو بیان کرنے والے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور قرآن ہمارے آقا کے سینے پر نازل ہوا ہے، اور قرآن کو حضور ہی سب سے زیادہ سمجھنے والے ہیں، اور حضور ہی کی ذمہ داری اللہ نے لگائی کہ آپ نے قرآن کو سمجھانا ہے۔
لہٰذا جو تفسیر یا جو معنی کسی لفظ کا ہمارے آقا بیان فرما دیں وہاں لغت نہیں چل سکتی ہے، وہاں کسی اور کی فکر اور غور فکر نہیں چل سکتا ہے۔ تو جب ہمارے آقا نے یہ خاتم النبیین کا معنی اپنی زبان نبوت سے بیان کرتے ہوئے فرما دیا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ لا نبی یا بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد اب کوئی نیا نبی کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا معنی متعین فرما دیا۔ میں اس لیے اس پر زور دے رہا ہوں کہ آپ سوشل میڈیا پہ جب جائیں گے، ٹک ٹاک وغیرہ پہ جاتے ہیں تو آپ کو قادیانی اس بات میں الجھا دیتے ہیں کہ خاتم کا معنی لغت کے اندر انگوٹھی بھی ہوتا ہے، خاتم کا معنی مہر بھی ہوتا ہے، لہٰذا خاتم کا معنی جب مہر ہے تو اس کا مطلب آخری نبی نہیں ہے۔ تو ہم کہتے ہیں تم جتنے مرضی معنی بیان کرتے چلے جاؤ، ہمارے آقا نے جب کہہ دیا کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہے، ہم آقا کو مانیں گے، تمہاری کسی بات کو نہیں مانیں گے۔ تو لہٰذا یہ معنی ادھر ادھر کوئی اس میں تعویل نہیں ہو سکتی ہے، اور جو اس میں تعویل کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ آخری بات، ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں نا جی وہ بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ بھی تو اذانیں پڑھتے ہیں، وہ بھی تو 5 نمازیں پڑھتے ہیں، انہوں نے بھی تو اس طرح کے، وہ میں اس کو مسجد تو نہیں کہہ سکتا، اس طرح کے اپنے اڈے بنائے ہوئے ہیں۔ تو جب وہ سارا کچھ یہ کرتے ہیں تو کیا ایک صرف ختم نبوت کے انکار سے ان کو کافر کہا جائے گا؟ تو علماء لکھتے ہیں کہ ایمان کیفیت کا نام ہے، کیمیت کا نام نہیں ہے۔ ایمان کے اجزاء نہیں ہوتے، ایمان جو ہے ایک اجتماعی چیز ہوتی ہے، اس میں اجزاء نہیں ہوتے۔ لہٰذا اگر کوئی ضروریات دین میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرے گا، وہ لاکھ نمازیں پڑھے، لاکھ کلمے پڑھے، لاکھ مسجدیں بنائے، تہجد پڑھے، قرآن کی تلاوتیں کرے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا قادیانیوں کے اس فریب میں کبھی نہ آنا کہ انہوں نے مسجد کی طرح ایک اپنا مندر بنا رکھا ہے، اذانیں بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، جو مرضی کرتے رہے، جب تک وہ ہمارے آقا کو آخری نبی نہیں مانتے وہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرت علامہ فاروق نظامی، یہ جو نعرہ آپ لگا رہے ہیں انشاءاللہ لگائیں گے، لیکن کسی ترتیب سے لگائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ابھی نعروں کا کافی وقت ہے، علماء تشریف لا رہے ہیں، انشاءاللہ نعرہ لگائیں گے اور آپ کو بھی مزہ آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ حضرت علامہ فاروق نظامی صاحب گفتگو فرما رہے تھے اہمیت عقیدہ ختم نبوت، اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ مراکز چاہے 1000 بنا لیں، عقیدہ جو بھی آپ، لیکن عقیدہ ختم نبوت کو کبھی مت چھوڑنا، کبھی مت چھوڑنا۔ ٹک ٹاک پہ، سوشل میڈیا پہ انہوں نے بات کی ہے، اور it's true that this is exactly what they say, that the meaning of khatam is ring. A meaning is that, oh, it's not the finality. There is a potential for Isa alayhi salam to come back. These are some of the gimmicks that they play, some of the games that they play. Do you believe Isa to come back? We say yes. So how is he going to come back? They play these games with you. یہ آپ کے ساتھ ایسی گفتگو سوشل میڈیا پہ لوگ کرتے ہیں، علماء تشریف فرما ہیں، اور میری تمام حضرات سے گزارش ہے اگر آپ اس پر گرفت نہیں ہے اس موضوع پر تو ان کے ساتھ آپ انگیج مت کریں۔ Do not engage with them on social media. If you do not have the power of speech, the power of knowledge to counter those claims, do not engage with them, inshallah ta'ala.